بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ومصليا اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب کیف تحل الحائض والنفساء، حیض والی اور نفاس والی عورت کیسے احرام باندھے گی؟ کہتے ہیں احل کیا معنی ہے؟ تکلم بہ یعنی بات کیا، استحللنا و احللنا الحلال سب کا معنی ایک ہے، ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے استحل المطر یعنی پانی بادل سے نکلا، اور قرآن میں ہے وما احل لغیر اللہ بہ، اس کا معنی ہے کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جائے اور دوسرے کا نام پکارا جائے، اور بچہ کے استحلال سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استحلال الصبی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں بولا جاتا ہے استحل الصبی، بچہ چلایا اور بچہ چیخا، آواز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے۔ پہلے ہم نے عمرہ کا احرام باندھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے ساتھ قربانی ہو وہ عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لے، ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہوگا، بلکہ حج اور عمرہ دونوں کرنے کے بعد میں ایک ساتھ حلال ہوگا۔ میں بھی مکہ آئی تھی، اس وقت میں حیض سے تھی، اس لیے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا و مروہ کی سعی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا تو آپ نے کہا کہ تم اپنے بال کھول دو، سر میں کنگھی کرو اور حج کے لیے احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب ہم نے حج پورا کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم بھیجا، میں نے وہاں سے عمرہ کیا۔ تب آپ نے کہا کہ یہ تمہاری عمرے کی جگہ پر ہے۔ کہتی ہیں کہ فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرہ بالبیت، تو جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، اس کے بعد سب حلال ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا طواف کیا جب یہ مینا سے لوٹے۔ لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرہ ایک ساتھ اس کی نیت کی تھی اور ایک ساتھ اس کا احرام باندھا تھا، یعنی وہ قارن تھے، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ یہاں کہنا یہ ہے، مسائل کئی ایک ہیں اور تکرار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ جو حج تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کرنے والا 2 طواف اور 2 سعی کرے گا، اور حج قران کرنے والا 1 طواف اور 1 سعی کرے گا، اور جو حج افراد کر رہا ہے وہ بھی 1 طواف اور 1 سعی کرے گا۔ باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم کے زمانے میں ویسے ہی نیت کی جیسے رسول نے نیت کی تھی، اور اپنی نیت کو رسول کی نیت پر معلق کیا۔ عبداللہ بن عمر نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ جابر نے کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ انہوں نے سراقہ کا قول بھی نقل کیا ہے، اور اسی روایت میں آگے چل کر کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے، کس حج کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا احرام باندھا ہے اور جو نیت کی ہے وہی نیت میری بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر قربانی کرو اور اپنے اسی احرام پر باقی رہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا، تم نے کس حج کا احرام باندھا ہے؟ علی نے کہا، میری نیت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تب آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں حلال ہو جاتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے۔ جب میں آیا تو آپ سے بطحا میں ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کس کا احرام باندھا ہے، یعنی کس حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا احرام باندھا ہے، یعنی جو نیت آپ کی ہے وہی نیت میں نے بھی کی ہے، یعنی معلق۔ رسول اکرم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ نے احرام کھولنے کے لیے کہا۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، اس نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو آپ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل کر لی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ کعبہ کا طواف کر لو اور صفا و مروہ کی سعی کر لو اور پھر حلال ہو جاؤ۔ تو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صفا و مروہ کی سعی کے بعد، یعنی جو آدمی عمرہ کرتا ہے تو صفا و مروہ کی سعی کے بعد حلق یا قصر آتا ہے۔ کئی بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نہیں بھی کیا گیا ہے، تو جب مخاطب اس مسئلے کو سمجھتا تھا تو وہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آپ اس موضوع کی بعض حدیثوں کو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہے کہ کعبہ کا طواف کر لو، حالانکہ کعبہ کے طواف کے بعد میں صفا و مروہ کی سعی ہے، سعی کے بعد میں حلق یا قصر ہے۔ حضرت عمر کی رائے اس باب میں درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمتع سے روکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، اس کی وجہ بھی آپ نے خود بیان کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہدی تھی۔ ہدی مانے ہوتے ہیں قربانی کے جانور جو حج کے موقع پر لے جائے جاتے ہیں، صرف انہی کو ہدی کہا جاتا ہے۔ سے عام جگہیں ہیں تو وہاں کے لیے قربانی کے جانوروں کو ہدی نہیں کہیں گے۔ جن کے ساتھ ہدی نہ تھی ان کا احرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوا دیا۔
بس جہاں صاف صریح حدیث نبوی موجود ہو وہاں کسی کی رائے قبول نہیں ہو سکتی، خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت مقلدین کو یہاں غور کرنا چاہیے کہ جب حضرت عمر جیسے خلیفہ راشد جن کی پیروی کرنے کا رسول اکرم نے حکم دیا ہے ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر کسی امام کی پیروی کیسے کی جائے گی آنکھ بند کر کے اور بغیر صحیح دلیل کے۔ باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمانا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو کوئی ان میں حج کی نیت کرے تو شہوت کی باتیں نہ کرے، گناہ نہ کرے، جھگڑے کے قریب نہ جائے، کیونکہ حج میں خاص طور پر یہ گناہ اور جھگڑے بہت ہی برے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اے رسول تجھ سے لوگ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ چاند سے لوگوں کے کاموں کے اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ کام کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے، حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، عدت وغیرہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حج کے مہینے شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھیں، اور حضرت عثمان نے کہا کہ خراسان یا کرمان سے احرام باندھ کر چلے تو یہ مکروہ ہے۔ احرام میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں شاہی درباروں کے آداب میں سے ایک خاص لباس بھی ہے جس کو زیب تن کیے بغیر جانا سوء ادبی سمجھا جاتا ہے، ان کا ایک ڈریس ہوتا ہے۔ آج اس روشن تہذیب کے زمانے میں بھی ہر حکومت اپنے نشانات مقرر کیے ہوئے ہیں اور اپنے درباروں ایوانوں کے لیے خاص لباس مقرر کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان ایوانوں میں شریک ہونے والے ممبروں کو ایک خاص ڈریس تیار کرانا پڑتا ہے جس کو زیب تن کر کے وہ شریک اجلاس ہوتے ہیں۔ حج احکم الحاکمین رب العالمین کے دربار میں سالانہ حاضری ہے، اس کے دربار کی حاضری ہے، اس لیے اس کی تیاری نہ کرنا اور ایسے ہی گستاخانہ چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میقات سے اس دربار کی حضوری کی تیاری شروع کر دو اور اپنی وہ حالت بنا لو جو پسندیدہ بارگاہ عالی ہے، یعنی عاجزی، مسکینی، ترک زینت، تبتل الی اللہ، کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس لیے احرام کا لباس بھی ایسا ہی سادہ رکھا جو سب سے آسان اور سہل الحصول ہے، جس کا حاصل کرنا بہت آسان ہے اور جس میں مساوات اسلام کا بخوبی ظہور ہوتا ہے۔ اس میں کفن کی بھی مشابہت ہے جس سے انسان کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو اتنا ہی کپڑا نصیب ہوگا اور اتنا ہی کپڑا ملے گا۔ نیز اس سے انسان کو اپنی ابتدائی حالت بھی یاد آتی ہے جبکہ وہ ابتدائی دور میں تھا اور حجر و شجر کے لباس سے نکل کر
اس نے اپنے لیے کپڑے کا لباس ایجاد کیا تھا۔ احرام کے اس سادہ لباس میں ایک طرف فقیری کی تلقین ہے تو دوسری طرف ایک فقیری فوج میں ڈسپلن بھی قائم کرنا مقصود ہے۔ لبیک پکارنے میں کیا حکمت ہے؟ لبیک کا نعرہ اللہ کی فوج کا قومی نعرہ ہے جو دربار الہی کی شرکت کے لیے اقصائے عالم سے کھینچی چلی آ رہی ہے۔ احرام باندھنے سے کھولنے تک ہر حاجی کو نہایت خشوع خضوع کے ساتھ بار بار لبیک کا پکارنا ضروری ہے، جس کے مقدس الفاظ یہ ہوتے ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی فقیرانہ و غلامانہ جذبات میں تیری جناب میں شرکت کے لیے حاضر ہوں تجھے واحد بے مثال سمجھ کر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے دیوا ہیں اور سب نعمتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ راج پاٹ سب کا مالک حقیقی صرف تو ہی ہے، اس میں کوئی تیرا شریک نہیں۔ ان الفاظ کی گہرائی پر اگر غور کیا جائے تو بے شمار حکمتیں ان میں نظر آئیں گی۔ بار بار لبیک کہنا یہ اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ، میں پورے طور پر تسلیم و رضا کا بندہ بن کر، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر تیرے سارے احکام ماننے کے لیے تیار ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ لا شریک لک میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے جو اصل اصول ایمان و اسلام ہے، اور جو دنیا میں قیام آمن کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا میں جس قدر تباہی و بربادی، فساد، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، وہ سب ترک توحید کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ اعتراف ہے کہ سب نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، لینا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ سے میں ہے، لہذا ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری ہی تعریفوں کے گیت گاتے ہیں۔ پھر اس بات کا اقرار ہے کہ ملک و حکومت صرف اللہ کی ہے، حقیقی بادشاہ، سچا حاکم، اصل مالک وہی ہے، ہم سب اس کے عاجز بندے ہیں، لہذا دنیا میں اسی کا قانون نافذ ہونا چاہیے اور کسی کو اپنی طرف سے نیا قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ جو کوئی قانون الہی سے ہٹ کر قانون سازی کرے گا وہ اللہ کا حریف ٹھہرے گا۔ دنیاوی حکام صرف اللہ کے خلیفہ ہیں، اگر وہ سمجھیں تو ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ان کو اللہ نے اس لیے بااختیار بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ کریں، اس لیے ان کی اطاعت بندوں پر اسی وقت تک فرض ہے جب تک وہ حدود الہی، قوانین فطرت سے آگے نہ بڑھیں اور خود الہ نہ بن بیٹھیں۔ اس کے برعکس ان کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے۔ غور کرو، جو شخص بار بار ان سب باتوں کا اقرار کرے گا تو حج کے بعد کس قسم کا انسان بن جائے گا، بشرطے کہ اس نے یہ تمام اقرار سچے دل سے کیے ہوں اور سمجھ بوجھ کر یہ الفاظ منہ سے نکالے ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اسے اتار لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں
کہ ہم لوگ حج کے مہینے میں، حج کی راتوں میں اور حج کی عزت والے دنوں میں رسول اکرم کے ساتھ نکلے. ہم نے صرف میں پڑاؤ ڈالا. رسول صلی اللہ علیہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے اور کہا جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرہ بنا لے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے بعض اصحاب نے اس پر عمل کیا اور بعض نے عمل نہیں کیا. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو صاحب استطاعت اور حوصلہ والے تھے اور وہ احرام کے ممنوعات سے بچ سکتے تھے، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اس لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں نے احرام نہیں کھولا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا اے بھولی بھالی عورت تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کو آپ نے جو کچھ بتایا ہے اسے میں نے سن لیا ہے، اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھتی، یعنی میں حائضہ ہوں. رسول اکرم نے کہا کوئی حرج نہیں، آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے مقدر کر دیا ہے، اس لیے عمرہ چھوڑ دو اور حج کرتی رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرہ بھی دے گا اور عمرہ بھی نصیب کرے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے. جب ہم عرفات سے مینا پہنچے تو میں پاک ہو گئی. پھر مینا سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا طواف کیا، طواف زیارت. آپ نے کہا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ یا رسول اکرم وادی محسب میں آ کر اترے. ہم بھی آپ کے ساتھ اترے اور ٹھہرے. آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جاؤ اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے عمرہ کرنا، عمرے سے فارغ ہو جانا تو یہیں آنا، میں تمہارا انتظار یہیں پر کروں گا. عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں گئے. جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو گئے تو میں سحری کے وقت واپس آئی اور آپ کے پاس پہنچی. رسول اکرم نے پوچھا کہ تم لوگ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں. تب آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوچ کرو. سفر شروع کر دیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے. امام بخاری کہتے ہیں یہاں ایک لفظ آیا ہے جو لا یدیرو، تو کہتے ہیں کہ یدیرو لا یدیرو، دھارا یدیرو دیرن اور دارا یدورو دورن، درہ یدورو دورن سب ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. یہ ہماری بات ہوئی. یہ الحج اشہر معلومات کے سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ لمبی حدیث لائے ہیں. اس کے بعد میں حج کے اقسام بیان کرتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں.
حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اور اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا ہے اور حج کی نیت کیے ہوئے ہے تو حج کی نیت فسخ کر دے اور عمرہ کی نیت کر لے۔ عمرہ کرنے کے بعد میں حلال ہو جائے اور اس کے بعد میں 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے احرام باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت صرف حج کی تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے اور لوگوں نے کعبہ کا طواف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے۔ چنانچہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے وہ حلال ہو گئے۔ عمرہ کے ارکان اور ان کے اعمال کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عہد نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں کعبہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی ان کا عمرہ چھوٹ گیا۔ جب محسب کی رات آئی میں نے کہا اللہ کے رسول، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، یہ جو محسب کی رات کہی گئی ہے یہ لوٹتے وقت کی بات ہے، لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اس پر آپ نے کہا کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنیم چلی جاؤ، وہاں سے ایک عمرہ کا احرام باندھو، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ رسول اکرم نے پوچھا او مردار سرمنڈی، کیا تو نے یوم نحر کا طواف نہیں کیا تھا؟ اقرا حلقہ اس طرح کا یہ جملہ بول دیا جاتا ہے، مردار سرمنڈی بانچ، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو طواف کیا ہے۔ آپ نے کہا پھر کوئی بات نہیں، کچھ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصہ پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال نکلے اور کچھ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اکرم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا، یعنی جو قارن تھے یا مفرد تھے تو ان کا احرام نہیں کھلا، جا کر کے 10 تاریخ کو انہوں نے احرام کھولا۔ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اور علی کو میں نے دیکھا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنے، عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن علی اس کے باوجود دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ حضرت علی نے اس کے باوجود، روکنے کے باوجود دونوں کا احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرہ وحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। ये इनकी अपनी ذاتی राय थी, हजरत उमर की भी यही ذاتی राय थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही थी कि हज और उम्रा एक साथ, यानी हज तमत्तु या हज क़िरान दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया था, पर आपने ये बात कही थी, लविस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु लमस्तु, अगर बाद में जो बातें मालूम हुई हैं पहले मालूम हुई होती तो मैं उम्रा करने के बाद में मैं कुर्बानी के जानवर लेकर के ना आता। और हज तमत्तु की फजीलत बयान की गई है और रसूल अकरम ने बयान की है। हज तमत्तु ये है कि मीकात से उम्रा का एहराम बांधना और मक्का में जाकर तवाफ और सही करके एहराम खोल देना, फिर 8वीं तारीख को हरम ही से हज का एहराम बांधना। ये उम्रा अशहूरे हज में होगा। ऐसा नहीं है कि शव्वाल से पहले आ गया और उस वक्त उम्रा कर लिया तो वो उम्रा नहीं माना जाएगा। अशहूरे हज में आना और वहीं उम्रा करके और उसके बाद में फिर हज करना। क़िरान ये है कि मीकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांधे, या पहले उम्रे का एहराम बांधा फिर हज को भी उसमें शामिल कर लिया। इस सूरत में उम्रे के अफ़आल हज में शरीक हो जाते हैं और दाखिल हो जाते हैं और उम्रे के अफ़आल इलाहिदा नहीं करना पड़ते। इसके बाद हज इफराद है। इस हज को करने वाले को मुफरिद कहते हैं। मीकात से सिर्फ हज का एहराम बांधना, और ये आदमी कुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं लाता है। यहाँ पर एक नोट है, छोटी सी नोट है कि मुसलमान भाइयों, जरा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल को गौर से देखो। हजरत उस्मान खलीफा वक्त और खलीफा भी कैसे, खलीफा राशिद और अमीरुल मोमिनीन, लेकिन हदीस के खिलाफ इनका कौल फेंक दिया गया, इनकी बात कबूल नहीं की गई और खुद इनके सामने इनका इख्तिलाफ किया गया। फिर तुमको क्या हो गया है जो तुम अबू हनीफा या शाफिई के कौल को लिए रहते हो और सही हदीस के खिलाफ इनके कौल पर अमल करते हो? ये सरी गुमराही है। अल्लाह के लिए इससे बाज आ जाओ और हमारा कहना मानो। हमने जो हक बात थी वो तुमको बता दी, आइंदा आपको अख्तियार है। तुम क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होगे, अपना उज़्र बयान कर लेना। वस्सलाम। ये मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब की इबारत है। इसके बाद में यहाँ पर ताऊस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो इब्ने अब्बास से कहते हैं कि अरब के लोग समझते थे कि हज के दिनों में उम्रा करना रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। ये लोग मुहर्रम को सफ़र बना लेते। मुहर्रम तो हराम महीना है और सफ़र हलाल है, तो मुहर्रम को सफ़र बना लेते थे, बदल देते थे हुर्मत को, और कहते थे कि जब ऊंट की पीठ सुस्ता ले और उस पर खूब बाल उग जाएं और सफ़र का महीना ख़त्म हो जाए, यानी हज के अय्याम चले जाएं और गुजर जाएं, तो उम्रा हलाल हो जाता है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ चौथी जिलहिज की सुबह को एहराम बांधे हुए आए, तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हज को उम्रा बना लें। ये हुक्म अरब के पुराने रिवाज की बिना पर आम सहाबा पर बड़ा भारी गुजरा। यानी पहले यहाँ इन दिनों में वो उम्रा नहीं करते थे, इस वजह से शाक गुजरा। इन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, उम्रा करके हमारे लिए क्या चीज हलाल हो गई?
آپ نے کہا کہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔